بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جمشید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے ایران کا حکمران تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک جام کا پیالہ تھا جس میں جھانک کر وہ واقعات کی جھلک دیکھ لیا کرتا تھا۔ دنیا بھر میں جمشید کے اس پیالے کی ایسی دھوم مچی کہ اسے جام جمشید کہا جانے لگا۔ جمشید کی حکومت 7 بادشاہیوں پر تھی، اور جن و انس اور تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور وہ تخت نشین ہوا، تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمال کو مکمل کیا، ہماری مدد کی، اور عنقریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ جمشید نے سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کے اسلحے کی ابتدا کی، اور لوگوں کو کپڑے کی صنعت سے متعارف کرایا، اور کپڑوں کو رنگنے کا حکم دیا، اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے پنجرا اور دستانے بنانے کا حکم دیا۔ ناظرین، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جمشید 600 سالہ برس اور 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد 1 سال تک لوگوں سے چھپا رہا۔ اس دوران اس کی تمام مملکت بغیر بادشاہ کے چلتی رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ جمشید نے اپنی سلطنت کے امور چلانے کے لیے عجیب نظام بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 50 سالوں میں لوگوں کو لوہے سے تلوار میں اور دیگر اقسام کے اوزار بنانے کا حکم دیا۔ 50 سے 100 سال کے دورانیے میں ریشم اور روئی کو کاٹنے اور ان سے کپڑا بنانے، مختلف رنگوں میں رنگنے اور کپڑا سینے کا حکم دیا۔ 100 سال سے 150 سال کے دوران جمشید نے لوگوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک طبقہ فوجیوں کے لیے، اور دوسرا طبقہ علماء و فقہ کے لیے، اور تیسرا طبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے، اور چوتھا طبقہ کسان اور دیگر فنون کے ماہرین کے لیے مخصوص کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنا کام دل لگا کے کرنے کا حکم دیا۔ 150 سال کا عرصہ جمشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی، پھر انہیں ذلت و رسوائی دینے کے بعد اپنے حکم کے تابع کر لیا۔ پھر اپنی بادشاہی کے 250 سے 300 سال تک کے عرصے میں شیاطین کو پہاڑوں سے پتھر توڑنے پر معمور کیا۔ پھر ان پتھروں سے لوگوں کے لیے سنگ مرمر اور چونے کی عمارتیں اور غسل خانے تعمیر کرائے، اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیاطین کے ذریعے مختلف چیزیں سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، کانوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کرائی، جن میں سر فہرست سونا، چاندی، مختلف اقسام کے جواہرات، خوشبوئیں اور ادویات تھیں۔ جمشید بادشاہ کے لیے شیاطین نے ایک گاڑی تیار کی۔ پھر جمشید نے اس گاڑی میں شیاطین کو لوہے سے جکڑا اور پھر خود اس پر سوار ہو گیا۔ شیاطین اسے لے کر فضا میں اڑے، اور شہر دریابند سے بابل تک کا سفر صرف ایک دن میں طے کیا، اور یہ دن شمسی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس عجوبے کو انتہائی حیرت سے دیکھنے لگے۔ بس بادشاہ نے یہ دن اور اس کے تمام پانچوں دن عید کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا، تاکہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا، لہذا اس کے بدلے انہیں گرمی، سردی، بیماریوں، بڑھاپے اور حسد سے محفوظ کر لیا گیا۔ لوگ پوری 3 صدیاں ان تمام تکالیف سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے 600 سال گزر گئے۔ 600 سال گزرنے کے بعد جمشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی کھلم کھلا نہ شکری شروع کر دی، اور سرکش ہو گیا۔
اور جن و انس کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا پروردگار اور مالک ہوں، اور میں ہی تم سے یہ تمام تکالیف دور کر سکتا ہوں۔ نیز اسی طرح کی مزید دوسری باتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن حاضرین نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دعوے کے بعد اس کی عزت اللہ کے حکم سے خاک میں ملا دی گئی، اور فرشتوں کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ خبر جب شام کے بادشاہ ضحاک کے پاس پہنچی تو ضحاک جنگ کے لیے جمشید کی طرف بڑھا تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکلا، لیکن ضحاک نے اسے جلد ہی پکڑ لیا اور اسے آڑے سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔